وہ لمحہ جب دھرتی لرزے گی، آسمان چیخ اٹھے گا اور انسانیت اپنی آخری کسوٹی پر ہوگی۔ ایک طرف دجال کی عظیم طاقت، اس کا فریب، اس کی فوجیں، اور دوسری طرف ایمان کے وہ بہادر مجاہد جن کی قیادت حضرت امام مہدی کریں گے۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور پھر وہ آخری جنگ شروع ہوگی جو تاریخ انسانی کا سب سے بڑا اور فیصلہ کن معرکہ کہلائے گی۔ یہ وہ جنگ ہوگی یہاں خون کے دریا بہیں گے، نیزے اور تلواریں بجیں گی اور زمین پر یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ حق ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے پہلے وہ اپنے قبیلہ لخم اور جذام کے تقریباً 30 افراد کے ساتھ ایک تجارتی بحری سفر پر روانہ ہوئے۔ وہ سمندر کی موجوں پر محو سفر تھے کہ اچانک ایک خوفناک سمندری طوفان نے انہیں آ گھیرا۔ طوفان نے ان کے جہاز کو اپنے قبضے میں لے لیا اور وہ کئی دنوں تک سمندر کی لہروں کے ساتھ کھیلتے رہے۔ بالآخر وہ ایک غیر معروف اور ویران جزیرے کے ساحل پر پناہ لینے میں کامیاب ہوئے۔ جزیرے میں داخل ہو کر انہوں نے ایک عجیب الخلقت جانور کو دیکھا۔ وہ بہت زیادہ بالوں والا تھا کہ اس کا چہرہ اور پچھلا حصہ پہچاننا مشکل تھا۔ اس جانور کو دیکھ کر یہ لوگ حیران ہوئے اور خوف سے کہا، تیری خرابی ہو، تو کون ہے؟ اس جانور نے فوراً جواب دیا، میں جساسا ہوں۔ پھر اس نے انہیں ایک غار میں جانے کا حکم دیا اور کہا، اس غار میں ایک شخص ہے جو تمہاری خبروں کا بہت مشتاق ہے۔ اس جانور کے اچانک بولنے اور ایک خاص غار کی طرف اشارہ کرنے پر یہ لوگ مزید خوف زدہ ہو گئے، لیکن حقیقت جاننے کی جستجو میں اس کے پیچھے چل پڑے۔ جب وہ غار میں پہنچے تو انہوں نے وہاں ایک عظیم قداور شخص کو دیکھا جو اس قدر مضبوط زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا کہ اس کے ہاتھ گردن سے اور پاؤں گھٹنوں سے بندھے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت تمیم داری اور ان کے ساتھی سکتے میں رہ گئے۔ اس شخص نے سب سے پہلا سوال کیا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ لوگوں نے اسے پوری کہانی سنائی۔ یہ سن کر اس نے خوشی کا اظہار کیا اور پھر ان سے دنیا کی بدلتی ہوئی صورتحال کے بارے میں اہم سوالات پوچھے۔ ان سوالات سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ہر لمحہ دنیا کی خبروں کا منتظر ہے۔ اس نے پہلا سوال کیا، مجھے یہ بتاؤ، بیسان کے کھجوروں کے باغوں میں اب بھی پھل آتے ہیں؟ ان لوگوں نے جواب دیا، ہاں بالکل، وہ اب بھی بھرے ہوئے ہیں اور پھل دیتے ہیں۔ یہ سن کر اس نے بے چینی سے ایک گہرا سانس لیا اور قدرے مایوسی کے عالم میں بڑبڑایا، قریب ہے کہ یہ جلد ہی پھل دینا بند کر دیں گے۔ اس نے دوسرا سوال کیا، مجھے زغر کا چشمہ بتاؤ، کیا وہاں اب بھی پانی بھرا ہوا ہے؟ کیا لوگ اس پانی سے اپنے کھیت سیراب کرتے ہیں؟ ان لوگوں نے جواب دیا، ہاں ابھی بھی اس میں بہت پانی موجود ہے اور اہل علاقہ اس سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر تشویش کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے غمزدہ لہجے میں کہا، وہ وقت دور نہیں جب اس کا پانی ختم ہو جائے گا اور یہ چشمہ سوکھ جائے گا۔ اس کے بعد اس نے سب سے اہم اور فیصلہ کن سوال کیا، مجھے عرب کے نبی کے بارے میں بتاؤ، کیا وہ ظاہر ہو چکے ہیں؟ کیا لوگوں نے ان کی اطاعت کر لی؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا چکے ہیں اور لاکھوں لوگ ان کی اطاعت کر چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے بے قابو ہو گیا، ایسا لگا جیسے زنجیریں ابھی ٹوٹ جائیں گی۔ اس نے جھنجھلاہٹ میں کہا، اگر ایسا ہے تو ان لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ ان کی اطاعت کریں، کیونکہ اب میرا وقت قریب آ گیا ہے۔ یہاں اس نے زنجیر کو جھٹکا دیا اور کھل کر اعلان کیا، میں مسیح دجال ہوں۔ جب مجھے نکلنے کی اجازت ملے گی تو میں اس زمین پر 40 دن میں ہر جگہ فتنہ برپا کروں گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ جزیرے سے واپس آنے کے بعد حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی مدینہ منورہ پہنچے اور سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اپنا ایمان مضبوط کرنے کے بعد حضرت تمیم داری نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر زنجیروں میں جکڑے اس شخص اور اس سے ہونے والے مکالمے کے تمام حیرت انگیز تفصیلات بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال توجہ سے یہ سارا واقعہ سنا اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحابہ اکرام کو مسجد میں جمع کیا اور حضرت تمیم سے کہا کہ وہ سب کو یہ قصہ سنائیں۔ جب حضرت تمیم اپنا قصہ سنا چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور ایک فیصلہ کن فرمان جاری فرمایا۔ تمیم کے بیان نے میری پیش گوئی کو سچ ثابت کر دیا۔ مجھے خطرہ تھا کہ دجال مشرق کے سمندر میں ہوگا اور تمیم نے بھی یہی خبر دی۔ یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں تمہیں پہلے ہی خبردار کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال کے پیچھے اصفہان کے 70,000 یہودی ہوں گے
جو ایرانی چادریں اوڑے ہوں گے۔ یہودیوں کے مذہبی گروہ جو مسیح کی آمد پر یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے دجال کا استقبال ایک مذہبی فریضہ ہوگا جو عالمی حکمرانی کا رستہ کھولے گا۔ ان کی تیاریوں کا مرکزی نقطہ دراصل دو اہم مذہبی مقاصد پر مشتمل ہے: ہیکل سلیمانی اور سرخ گائے کی تلاش، تیسرے ہیکل کی تعمیر۔ یہ تیاری سب سے زیادہ اہم اور اعلانیہ ہے۔ یہودی عقائد کے مطابق ان کا مسیحا تب تک زمین پر حکمرانی نہیں کر سکتا جب تک کہ یروشلم بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی سولومن از ٹیمپل دوبارہ تعمیر نہ ہو جائے، اور یہ وہ عمارت ہے جسے یہودی دنیا کا روحانی مرکز اور خدا کا عارضی ٹھکانہ سمجھتے ہیں۔ مختلف مذہبی اور قوم پرست یہودی تنظیمیں جیسے ٹیمپل ماؤنٹ فیتھفل اور ٹیمپل انسٹیٹیوٹ اس کی تیاری میں مصروف ہیں۔ انہوں نے ہیکل کا مکمل نقشہ تیار کیا ہے۔ ہیکل میں استعمال ہونے والے مقدس برتن اور دیگر آلات مہنگے داموں تیار کر لیے ہیں۔ ان کی کوشش ہے کہ وہ ہیکل کی بنیاد کا پہلا پتھر رکھ کر تعمیر کا آغاز کر دیں۔ یاد رکھیں، یہ ہیکل اس جگہ دوبارہ تعمیر کیا جانا ہے جہاں اس وقت مسجد اقصی یعنی قبۃ الصخرہ موجود ہے، اس لیے یہ عالمی کشیدگی کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ سرخ گائے ریڈ ہائفر کی تلاش، یہ تیاری بھی ہیکل کی تعمیر سے جڑی ہے۔ قدیم یہودی قوانین کے مطابق ہیکل میں قربانی اور عبادات شروع کرنے سے پہلے تمام پادریوں اور ہیکل کے سامان کو پاک کرنا ضروری ہے۔ یہ پاکیزگی صرف سرخ گائے ریڈ ہائفر کی راکھ سے حاصل کیے گئے پانی سے ہوگی۔ یہ سرخ گائے مکمل طور پر بے عیب ہونی چاہیے اور اس کے جسم پر ایک بھی سفید بال یا کالا بال نہیں ہونا چاہیے۔ یہودی گروہ پچھلی کئی دہائیوں سے دنیا بھر میں اس نایاب سرخ گائے کی تلاش میں تھے، اور حالیہ برسوں میں یہ خبر آئی ہے کہ انہوں نے کئی ایسی گائیں تیار کر لی ہیں جو مذہبی معیار پر پورا اترتی ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ ہیکل میں عبادت کی تیاری مکمل کر چکے ہیں، اور ان کے مسیحا دجال کی آمد ایک بڑی مذہبی نشانی ہے۔ دجال کا فتنہ صرف مذہبی تیاریوں پر مبنی نہیں ہوگا، بلکہ اسے ایک عالمی سیاسی اور معاشی طاقت کی بھی حمایت حاصل ہوگی۔ یہودی اسے نہ صرف اپنا مسیحا بلکہ دنیا کا حکمران، کنگ آف دا ورلڈ مانتے ہیں۔ جب دجال آئے گا تو وہ انہیں طاقت، دولت اور زمین پر حکمرانی دینے کا وعدہ کرے گا، اور وہ یہودی ہوں گے جو دجال کے ساتھ اس کی فتح کی مہم میں شامل ہوں گے۔ ہماری روایات کے مطابق جب دجال اصفہان سے نکلے گا تو 70,000 یہودی اس کی بنیادی فوج ہوں گے جو ہر طرح کے ہتھیاروں اور وسائل سے لیس ہوں گے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اس دن کے لیے نہ صرف روحانی بلکہ عسکری اور سیاسی سطح پر بھی تیاری کر رہے ہیں۔ دجال کا خروج ایک ایسے وقت میں ہوگا جب دنیا شدید معاشی اور ماحولیاتی بحران کا شکار ہوگی۔ یہ حالات ہی اسے اپنا فتنے کو پھیلانے اور جھوٹا خدا ہونے کا دعویٰ کرنے میں مدد دیں گے۔ دجال کے ظاہر ہونے سے فوراً پہلے دنیا ایک ایسی شدید خشک سالی کا شکار ہوگی جس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ قحط سالی یکے بعد دیگرے 3 سال تک جاری رہے گی اور زندگی کا نظام درہم برہم کر دے گی۔ پہلے سال اللہ کے حکم سے آسمان 1/3 بارش روک لے گا، زمین اپنی 1/3 پیداوار روک دے گی۔ دوسرے سال حالات مزید سنگین ہو جائیں گے، آسمان 2/3 بارش روک لے گا اور زمین 2/3 اپنی پیداوار بند کر دے گی، بھوک اور غربت بڑھ جائے گی۔ تیسرا سال، یہ سال تباہ کن ہوگا، آسمان سے ایک قطرہ بھی بارش نہیں ہوگی اور زمین ایک تنکا بھی نہیں اگائے گی، نہ سبزہ ہوگا اور نہ ہی کوئی فصل۔ اس خوفناک قحط سالی اور خشک سالی کا نتیجہ عالمگیری بھوک اور شدید غربت کی صورت میں نکلے گا۔ لوگ پیسے اور سونے کے ڈھیر کی بجائے ایک لقمہ روٹی اور ایک گھونٹ پانی کے محتاج ہو جائیں گے۔ خوراک کی کمی سے انسانی معاشرہ افراتفری کا شکار ہو جائے گا۔ ان مشکل حالات میں صرف مومن ہی صبر کا مظاہرہ کر پائیں گے۔ احادیث کے مطابق بھوک کی شدت میں مومن کی خوراک تسبیح و تمہید، اللہ کی پاکی اور حمد بیان کرنا ہوگی، جو انہیں جسمانی کمزوری کے باوجود روحانی طور پر مضبوط رکھے گی۔ جب دجال نکلے گا تو وہ اپنے ساتھ بارش اور ذخائر کا جھوٹا دعویٰ کر کے آئے گا۔ وہ جس قوم کے سامنے ظاہر ہوگا، وہ اگر اسے اپنا رب تسلیم کریں گے تو وہ فوراً ان پر بارش برسائے گا، ان کی زمینیں ہری بھری ہو جائیں گی، اور اس کے برعکس جو لوگ انکار کریں گے وہ قحط میں رہیں گے۔ یہ سخت ترین آزمائش ہوگی کہ لوگ بھوک کی وجہ سے اپنے ایمان کا سودا کریں۔ دجال کا فتنہ اپنے عروج پر پہنچے اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ زمین پر ایک ایسی ہستی کو بھیجے گا جو ظلم اور ناانصافی کا خاتمہ کر کے حق اور عدل کا بول بالا کر دے گی، اور یہ ہستی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق اہل بیت نبوی سے ہوگا، اور وہ سیدنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نسل سے ہوں گے، اور وہ فاطمی سید کہلائیں گے۔
آپ کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر محمد ہوگا اور آپ کے والد کا نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے نام پر عبداللہ ہوگا۔ آپ کی پہچان آپ کی کشادہ پیشانی اور خوبصورت ستوان ناک ہوگی۔ آپ کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوگی، لیکن جیسے ہی آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے امامت کا بوجھ ڈالا جائے گا، آپ مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت کر جائیں گے۔ آپ مکہ مکرمہ میں قیام پذیر ہوں گے، جبکہ وہاں کے اہل اللہ اور چند مخصوص لوگ آپ کی حقیقی پہچان سے واقف ہو جائیں گے۔ لوگ آپ سے اصرار کریں گے کہ آپ ان کی بیعت قبول کریں اور مسلمانوں کی امامت سنبھالیں۔ آپ اپنی سادگی اور اللہ کے خوف کی وجہ سے اس بھاری ذمہ داری سے بچنے کی کوشش کریں گے، لیکن لوگوں کے اصرار پر آپ کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان مجبوراً بیعت لے لیں گے۔ اس بیعت کی سب سے بڑی اور واضح نشانی یہ ہوگی کہ جب آپ مکہ میں امامت کا اعلان کریں گے تو شام کے علاقے سے ایک ظالم اور بڑا لشکر آپ کو پکڑنے کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوگا۔ جب یہ ظالم لشکر مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک میدان پر پہنچے گا تو اللہ کے حکم سے زمین انہیں اندر دھسا دے گی۔ ایک شخص کے علاوہ پورا لشکر زمین میں غرق ہو جائے گا۔ اس کے بچنے کی وجہ یہ ہوگی تاکہ وہ دنیا میں واپس جا کر اس معجزے کی خبر پہنچا سکے۔ یہ معجزہ اس بات کی قطعی دلیل ہوگا کہ امام مہدی کی بیعت برحق ہے اور اللہ کی تائید ان کے ساتھ ہے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی مکہ میں معجزاتی بیعت کے بعد تقریباً 7 سال تک زمین پر بے مثال امن، عدل اور برکت کا دور قائم ہوگا۔ یہ وقت مسلمانوں کو آنے والے سب سے بڑے فتنے کے لیے متحد اور مضبوط کرے گا۔ اسی خوشحالی کے دور میں مشرق خراسان سے ایک ایسا طاقتور لشکر نکلے گا۔ یہ لشکر ناقابل شکست ہوگا، جس کا واحد مقصد حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت اور بیعت کرنا ہوگا۔ یہ لشکر ایک طویل سفر طے کر کے حضرت امام مہدی کی مرکزی فوج کا حصہ بنے گا اور انہیں دجال کے مقابلے کے لیے ایک عسکری قوت فراہم کرے گا۔ جب یہ اتحاد مکمل ہو چکا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کا آغاز ہوگا۔ دنیا پر 3 مسلسل سالوں کی قحط سالی نازل ہوگی جو دجال کے خروج کا پیش خیمہ ہوگی، اور پھر وہ وقت آئے گا جب دجال اپنی عظیم فوج کے ساتھ نکلے گا۔ حضرت امام مہدی کی قیادت میں ایمان والوں کا لشکر اس کے مقابلے کھڑا ہوگا، اور یہی وہ آخری جنگ ہوگی جو دنیا کے لیے تقدیر بدل دے گی۔ یہ معرکہ اتنا سخت اور خون ریز ہوگا کہ اگر کسی کے 1000 بیٹے ہوں گے تو 999 مارے جائیں گے اور صرف ایک بچے گا۔ اسی خوفناک لمحے میں آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تاکہ اس فتنہ دجال کا خاتمہ کریں۔